السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ قدرہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس میری قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے کہ بدحالی، مشکلات اور جو برے حالات انسان کی زندگی میں ہیں، آتے ہیں، فیسز کرنی پڑتی ہیں، تکلیف، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کسی ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عروج کا باعث بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیتھیٹک کنڈیشن از آلسو سم ٹائمز دا کاز آف ایکسلیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ٹائم آپ کی تکلیف بھی جو ہے وہ آپ کو ایک ایسے بلند مقام پہ لے جاتی ہے کہ آپ سوچ وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس سے پردہ میں یا راز میں ایک بڑا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ جس کے بارے میں نہیں جان رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ بدحالی عروج کا باعث بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج چھوٹی سی بات میں یہ کرتا ہوں، ایک کہ موٹیویشنل سپیکرز آج کل بہت چھائے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ بھی، اور اس طرح کی ساری جو سوشل ایپس ہیں ان پہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی موٹیویشنل سپیکر جو بھی سپیچ کرتا ہے یا کوئی بھی موٹیویٹ کرتا ہے ینگسٹرز کو کسی بھی حوالے سے، ٹھیک ہے، تو کامیابی کے حوالے سے اور مطلب اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے یا جو بھی جو مہنگائی ہے یا اس طرح سے مطلب کچھ بھی، ٹھیک ہے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ موٹیویشنل سپیکر اگر آپ اس کو بلاتے ہیں پیسے دے کے، اچھے خاصے پیسے دے کے، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمارا دین جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں کر سکا تو پھر یہ اس طرح کے سپیکرز کی کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی کو موٹیویٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بیچ میں پیسہ شامل ہو جائے، مال شامل ہو جائے، ذات شامل ہو جائے، تو پھر اس چیز کا وہ اثر رہتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات یہی ہے، یہ اللہ کے دین کی خوبی بھی ہے، ایک خاصیت ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے نیت صاف کرنی ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی تک اپنا میسج کنوے کرتے ہیں تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ آپ اس کو کنوے کریں گے اللہ کے میسج کو، ٹھیک ہے، یا اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو جب آپ پھیلائیں گے تو آپ کا دل جو ہے، باطن جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی قسم کی بھی ذرہ برابر بھی جو ہے وہ دنیاوی تعلق، کوئی شے یا کوئی چیز، ایسی چیز شامل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تب وہ پراپر پیورلی طور پہ جا کے، قدرتی طور پہ جا کے اپنا ریئیکشن دے گی، ٹھیک ہے، ریئیکٹ کرے گی، اگلے کے دل پہ لگے گی۔ جب آپ کے دل سے بات نکلے گی، اللہ اگر آپ کے دل میں ہے تو دل کے سے نکل کے اگلے کے دل میں جا کے اثر کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں آپ کی اپنی ذات شامل ہو گئی یا ذات کے حوالے سے کوئی بھی چیز شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے یا جیسے بھی ہوتا ہے، مطلب اس کام کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا پھر، ٹھیک ہے۔ تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دین کو بیچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین کو استعمال نہیں کرنا اپنی کسی ذات کے لیے، ٹھیک ہے، ذات کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہو، آپ اپنے رزق کا یا اپنی آمدن کا ذریعہ کچھ اور رکھو، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ایک مطلب جیسے ہمارے علماء حضرات ہیں، ان کی تو مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے، مجبوریاں یہ ہیں کہ 10 سے 12 ہزار تنخواہ اس ٹائم کیا معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مجبوریاں، پھر بھی وہ ہم سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا سوتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ ہر ٹائم اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوش ہونے کی وجہ جو بیسک ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے رابطے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے یا کوئی بھی چیز اس دنیا کے حوالے سے شامل ہو جائے گی اس میسج میں تو وہ اثر اس طرح سے نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ بہت سارے علماء کو سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہر کسی کو
ہر کسی کی اپنی اپنی پسندیدہ شخصیت ہوگی، کوئی عالم، کوئی شیخ الحدیث، ٹھیک ہے، کوئی قاری، کوئی بھی کسی بھی فقہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کوئی ذاکر آپ کو جو انسپائرڈ کرے گا، وہ جو جس کی بات آپ کو دل پہ لگے گی، آپ اس کا بیک گراؤنڈ جا کے چیک کر لیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس نے اپنی ذریعہ آمدن کچھ اور رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو استعمال نہیں کر رہا ہوگا دین کے لیے، دین کو استعمال نہیں کرے گا اپنی ذات کے لیے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی بات سے انسپائرڈ ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کی بات اچھی لگ رہی ہے اور وہ حق بیان کرنے والا ہے، تو وہ جو حق بیان کر رہا ہے اور حق آپ پہ اثر کر رہا ہے، آپ کی زندگی بدل رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پیچھے کہ وہ خالص نیت سے جو ہے وہ نکلا ہوتا ہے اللہ کے سفر میں، اللہ کے تبلیغ کے سفر میں، ٹھیک ہے، تو تبلیغ صرف یہ نہیں ہے کہ بستہ باندھا اور یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے، یہ میں تنقید یا طنز نہیں کر رہا، ویسے میں ایک کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ گروپ کے ساتھ جا کے چلا لگا لیا، 3 دن لگا لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی تبلیغ ہے، وہ اپنی طرف اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تبلیغ ہے کہ آپ جہاں بیٹھو اسے اللہ کی محفل بنا دو، جہاں بیٹھو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بنا دو، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا جو بھی ہو وہ یہ کہ یار یہ اس کی بات سے مطلب اس کی بات سے ہر چیز جو بھی نکلے اس کا کنیکشن یا اس کا جو رابطہ ہے وہ اللہ سے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے بات اصل، ٹھیک ہے، جب آپ خلوص اور نیت دل سے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں تاثیر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن سنت دین آپ کو انسپائرڈ یا موٹیویٹ نہیں کر سکا تو پھر یہ اسپیکرز بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتے، یہ شو آف ہے، یہ ایک خود کو تسلی دینے والی بات ہے، اور اس کا جو یہ کام کر رہا ہے اس نے اس کو ذریعہ آمدن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اسی لیے ان کی باتیں سنتے تو سب ہیں لیکن عمل کوئی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جب کام مقصد تب کمپلیٹ ہوگا کہ ہال میں بیٹھے ہوئے اگر آپ کی کوئی بات سن رہا ہے، ہال میں بیٹھے ہوئے 1000 لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں تو اس میں سے کم از کم 100 لوگ تو آپ کی بات کو مان جائیں، ٹھیک ہے، وہاں کھڑے ہو کے دل سے تہیہ کر کے چلے جائیں کہ آج سے ہم نے اپنی زندگی کو چینج کر لینا، پھر اس کام کا مزہ آئے گا یا اس کام کی حقیقت سامنے صحیح طور پہ سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے ایسے میرے خوبصورت علماء کرام ہیں جو فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ترقی کا راز اور کامیابی کا راز یہی ہے کہ انہوں نے خلوص نیت سے اور دل سے صاف نیت سے جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو وقف کیا، ٹھیک ہے، تو آج ہم بات کریں گے کہ بدحالی اور عروج کا باعث بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشکل حالات جو ہوتے ہیں ہم پہ آتے ہیں، کسی بھی انسان پہ، دنیا میں انسان اللہ کی مرضی کے علاوہ بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل میں انسان کو کرنا کیا ہے یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے، تو یہ نافرمان لوگ ہیں، اب نافرمان کا مطلب کیا ہے کہ جو کہنا نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور دوزخ میں جائیں گے، یہ ان کی سزا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگوں میں سے ہی اکثر لوگ یہ سوال ذہنوں میں لیے پھرتے ہیں، کیا دوزخ اللہ کی مرضی میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب دوزخ اگر بنائی گئی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کے سوال، الٹے سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہم یہ لیے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری سوچوں میں یہ خیالوں میں یہ سوال پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس کچھ لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ کہنے کی یا سوال کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو لیکن اب اگر اللہ کی مرضی دوزخ ہوتی تو رب یہ کبھی نہ کہتا کہ اچھے کام کرو، تو پھر یہ مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے کاموں کی اجازت نہ ہوتی پھر، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اللہ نے کسی مجبور کو سزا نہیں دینی، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ یہ کبھی بھی نہ کہتا کہ اچھے کام کرو اور جنت میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کو اختیار تو ہے مگر اللہ ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نیکی کا موقع دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے دوزخ سے بچ جاؤ، یہ بھی تو رب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ بات نہیں سوچتے،
ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات